اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الامام مظلوم کربلا انا قتیل الابرا لا یذکرنی المؤمن الا استعبرا۔ ماتم کا جو حق تھا وہ ادا ہو نہیں پایا، شرمندہ ہیں بی بی، حالات سے مجبور تھے ہم فاطمہ زہرا، شرمندہ ہیں بی بی ہم کسی منزل پہ بیٹھ کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے کسی سال آپ کے لال کا پرسہ مکمل کر دیا، بلکہ جب جلوس ختم ہونے لگتا ہے تو ہمارے کلیجے ہمارے منہ کو آنا شروع ہو جاتے ہیں اور دل سے ایک آواز اٹھتی ہے، بی بی تیرے لال کے جس جلوس کا 1 سال ہم نے انتظار کیا، آج اس جلوس کی تاریخ بھی ہمارے درمیان سے جا رہی ہے۔ عزاداران امام مظلوم کربلا، آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ کو یہ جلوس ہر سال ملتا ہے، ہر سال حسین کو رو لیتے۔ چلو شام کی دکھی سکینہ سے پوچھیں کہ اس کے دل پہ کیا گزری ہوگی کربلا کے بعد جب بھی اپنے بابا کو روئی، شمر کے تماچے کھانا شروع کیے۔ عزادارو، جب بھی ہائے بابا کہا سکینہ کو تماچے مارے گئے۔ مجھے آج سب سے پہلے پرسہ پیش کرنا ہے سرکار محمد کی بارگاہ میں، سرکار مظلوم حضرت امام حسن کی بارگاہ میں۔ عزاداران مظلوم کربلا سب جانتے ہیں محمد عربی کی وفات کے بعد سب سے پہلی قیامت جو گزری ہے وہ 3 دنوں کے بعد اس کی بیٹی فاطمہ پہ گزری۔ رونے کے لیے آمادہ ہو جاؤ، انشاءاللہ آپ کے گریہ ادا ہو جائے گا، میں مجلس کو وہی تمام کر دوں گا۔ بہت دیر میں تقریر کرنے کا عادی نہیں ہوں، صرف آپ گریہ کریں گے میری تقریر تمام ہو جائے گی۔ سرکار محمد عربی کی وفات کے بعد 3 دن کے اندر ہمارے یہاں جب کسی کا جنازہ نکلتا ہے، عزادارو تیجے کا بڑی شدت سے ہم انتظار کرتے ہیں، جب تیسرا دن آئے گا اپنے مرنے والے کا ہم غم منائیں گے، اس کی مجلس کریں گے۔ محمد کی وفات کے بعد مسلمانوں نے عزادارو زہرا کو بابا کا تیجا تو منانے نہ دیا، بلکہ دہلیز زہرا پہ آگ اور لکڑیاں لے کے آئے۔ آج جس امام کی شہادت ہے عزادارو، میرا وہ امام کہتا ہے میں زندگی میں سارے مسائب بھول جاؤں گا مگر ایک غم نہیں بھولوں گا، میری 10 سال کی عمر میں میرے دروازے پہ ظالم آئے، میری اماں کا پہلو در و دیوار کے درمیان میں فریاد کرتا رہ گیا اماں، مگر کوئی بچانے والا نہ تھا۔ اجرکم ربکم، رونے والوں آواز گریہ بلند ہے، مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ ہاں کوئی نہ روئے، میں ایک جملہ کہہ دوں، کوئی نہ روئے، کچھ نہ کرے عزادارو، مگر کیا وہ غریب ماں بھی نہیں روئے گی جو کربلا سے آتی ہے؟ کیا وہ زہرا نہیں روئے گی جو بقیع سے آتی ہے؟ کیا وہ کلثوم نہیں ماتم کرے گی جو کربلا چھوڑ کے آتی ہے؟ ہاں عزاداران مظلوم کربلا، وہ سب آپ کے آنسو کے انتظار میں یہاں آتے ہیں۔ آپ خوش نصیب ہیں، نہ ہاتھوں میں زنجیر نہ رخساروں پہ تماچے، آپ آزاد ہیں۔ امام حسن کی شہادت مختصر سے 2 جملوں میں پڑھوں تاکہ بات مکمل ہو جائے۔ امام حسن کی شہادت ساری تاریخ گواہ ہے کہ آپ کے جگر کے 72 ٹکڑے ہوئے صرف ایک زہر دغا کی وجہ سے۔ خدا اس ملعونہ پہ لعنت کرے جس نے آپ کو زہر سے شہید کیا۔ ساری تاریخ بتاتی ہے کہ امام کے جگر کے 72 ٹکڑے ان کے دہن مقدس سے نکلنا شروع ہو گئے۔ امام کی جب شہادت ہو گئی نا، امام حسن کی شہادت کے بعد ایک مرتبہ زینب نے اپنے لال قاسم کو بلایا۔ امام کی جب شہادت واقع ہوئی ہے تو قاسم کی عمر 2.5 برس کی تھی۔ زینب نے اپنے لال، انشاءاللہ یہی سے تو ماتم شروع ہوگا، زینب نے قاسم کو بلایا، بلانے کے بعد قاسم کو اپنے گلے سے لگایا، لگانے کے بعد ایک مرتبہ سر کے بال زینب نے بکھیر
گزرنے شروع کیے، بس ماتم ہو گیا۔ زینب نے قاسم کے سر کے بال بکھیرے، گریبان چاک کیا، آستین قاسم کی چڑھائی، چڑھا کے آواز دی میرے لال اب خاموشی سے جا، جہاں میرا بھیا حسین کھڑا ہے وہیں پہ کھڑے ہو جانا، اپنی زبان سے کچھ نہ کہنا۔ لو ادھر زینب کا حکم ملا، قاسم حسین کے سامنے آئے، حسین نے اجڑے ہوئے قاسم کو دیکھا، آواز دی قاسم ارے میرے بھیا کی خیر، آج رکم ربکم، آج رکم ربکم، مولا کوئی غم نہ دے رونے والوں کو۔ ہاں یہی حق گریہ ہے، یہی حق پرسہ ہے، رونے میں کمی نہ کرنا۔ اب حسین ہمارے عزاخانوں کو سونا کر کے جانے والے ہیں۔ آج انجمن حیدریہ عبداللہ پور کو ایک پیغام دے کے جا رہا ہوں، یاد رکھنا بی بی کو تم سے کچھ نہیں چاہیے سوائے اس کے لال کے زخموں کے مرہم کے۔ مولا آپ کو ترقی دے، مولا آپ کو جلوس کرنے کا حوصلہ دے، مولا نوجوانوں کو سلامت رکھے، آئی ہوئی انجمنیں سلامت رہے، آئے ہوئے زائر حسین سلامت رہے۔ جملہ سننا عزادارو، قاسم کو زینب نے یتیم کی شبی بنا کے بھیجی۔ کلیجہ سنبھلو، میں جملہ کہہ رہا ہوں، قاسم کو زینب نے ایک یتیم کی شبی بنا کے بھیجی، بال بکھیرے، آستینیں چڑھائی، گریبان چاک کیا، جا حسین سے کچھ کہنا نہیں۔ حسین نے جیسے ہی دیکھا آواز دی قاسم میرے بھیا کی خیر تو ہے، میرے بھیا کی خیر تو ہے، رونے کے لیے آمادہ ہو تو جملہ کہہ دوں، قاسم میرے بھیا کی خیر تو ہے۔ عزادارو ارے قاسم کے بعد مجھے آل محمد کے گھر آنے میں کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرنے والا کوئی نہ ملا۔ ارے قاسم کے سر پہ تو حسین نے ہاتھ پھیر دیا، لیکن جب کربلا میں سکینہ یتیم ہوئی، شام غریبہ شمر کا تماچا، خیموں میں آگ، اور بابا تیری سکینہ اکیلی ہو گئی۔ آج رکم ربکم، جزاک اللہ جزاک اللہ۔ مولا آپ کو اور توفیق عنایت فرمائے، مولا آپ کو اور توفیق عنایت فرمائے۔ آپ رونے میں کمی نہ کریے گا۔ ہاں میں ایک دستور بتاتا ہوں، آپ جب ہمارے یہاں سے خدا نہ کرے کسی کا جنازہ نکلے اور ویسے نکلے جیسے حسین کا جنازہ نکلا، عزادارو ہمارے یہاں جب کوئی مر جاتا ہے، تسلی سے سننا جملے، جب کوئی مر جاتا ہے ہمارے یہاں سے تو ہم انتظار کرتے ہیں کہ سویوم آئے گا تو اپنے جانے والے کی نظر دلائیں گے، 40واں آئے گا اپنے جانے والے کی نظر دلائیں گے۔ قسم خدا کی قبر کی تنہائیوں تک یہ جملہ یاد رہے گا، 40واں آئے گا تو ہم اپنے جانے والوں کی نظر دلائیں گے۔ کسی کے ہاتھ بندھے نہیں ہوتے ہیں، اللہ جانے حسین کی بہن نے برداشت کیسے کیا۔ راوی بیان کرتا ہے کہ کربلا کے بعد زینب نے کھانا بہت کم کھایا، زندان کی تاریکی، ایک مرتبہ کسی بیوی نے آگے بڑھ کے کہا، اے بی بی آج بھیا کے 40 دن پورے ہو رہے ہیں، او جزاک اللہ، آج بھیا کی شہادت کے 40 دن۔ میں نے روایت پڑھی ہے، سنیے گا، عالم دین نے بیان کیا، وہ فرماتے ہیں کہ جناب زینب کو بہت کم کھانا ملتا تھا، جب کھانا ملتا تھا کبھی بچوں کو تقسیم کرتی تھیں، کبھی سید سجاد کے سامنے بڑھا دیتی تھیں۔ جب حسین کا 40واں آیا ہے نا، جناب زینب کے دسترخوان پر ایک سوکھی ہوئی روٹی بچی تھی۔ ہمارا حوصلہ یہی تو ہے نا، ہم اپنے جانے والوں کو چاہتے ہیں کھیر بھی نظر میں رکھ دی جائے، گوشت بھی نظر میں رکھ دیا جائے، شیرمال بھی نظر میں رکھ دیا جائے، اپنی ساری حسرتیں اپنے مرنے والے کے 40ویں میں ہم نکالتے ہیں۔ آج پردیس میں زینب اتنی غریب ہو گئی، ایک سوکھی ہوئی روٹی تھی، ایک مرتبہ سید سجاد کی طرف دیکھا، سوکھی ہوئی روٹی کے زینب نے 72 ٹکڑے کیے، کربلا کا رخ کیا، آواز دی بھیا زینب غریب ہے، تیرا فاتحہ نہ دلا سکی۔ جزاک اللہ جزاک اللہ، مولا کوئی غم نہ دے۔ رونے والوں 5 منٹ اور بس ختم کر دی میں نے تقریر۔ مولا آپ کو حق پرسہ ادا کرنے کی اور توفیق عنایت فرمائے۔ ہم محسوس کر کے رویا کریں، مصائب پڑھنے کی چیز نہیں ہے، محسوس کیا کریں۔ علی کی بیٹی زینب نے روٹی کے 72 ٹکڑے کیے،
हमारे यहाँ 40वां आता, बड़ी फराग दिली से हम अपने जाने वालों की नद्र उसका फातिहा देते। आज ज़ैनब के पास इतना भी नहीं है कि अपने गरीबों का फातिहा दे सके। 72 टुकड़े ज़ैनब ने किए, करबला का रुख किया, भैया मुझे माफ़ करना, बस इतना ही बचा है मेरे पास। सैयद सज्जाद ने ज़ैनब के लबों से ये फ़िक्रे सुने, हाथों की हथकड़ियाँ उठाई, उठाने के बाद आवाज़ दी, फूफी अम्मा आज मैं भी मजबूर हूँ, फूफी अम्मा आज आप भी मजबूर है। लो मैंने सारी रवायतें यही रोक दी, एक मंजिल पे लाके आपको मुझे छोड़ देना है, आपसे रुखसत चाहूँगा। दादारो, जनाब ज़ैनब के लिए रावी बयान करता है कि पहला चहलुम भाई का जिंदान के अंधेरे में ज़ैनब ने किया, हाथ रस्सियों में हैं, अदादारो बीबियाँ बंधी हुई हैं, सैयद सज्जाद के हाथ भी रस्से जंजीरों में है, पाँव बेड़ियों में है। अदादारो सारे कैदी हुसैन को याद करके मातम कर रहे हैं, लेकिन जब 1 साल की कैद के बाद ज़ैनब को रिहाई मिली है ना, तो ज़ैनब ने सज्जाद से कहा, सज्जाद मैं अभी मदीने नहीं जाऊंगी। हाँ, रोने के लिए मदा हो जाओ, सज्जाद मैं अभी मदीने नहीं जाऊंगी। फूफी अम्मा फिर कहाँ जाना है? सज्जाद मुझे पहले वहाँ ले चल जहाँ मेरे भैया हुसैन की तुरबत बनाई गई। ओ सज्जाद मुझे वहाँ ले चल जहाँ मेरे कासिम का जनाजा उठा। ओ सज्जाद वहाँ ले चल जहाँ मेरे अली अकबर का लाशा उठा। अदादारो, सैयद सज्जाद ने एक मरतबा ये जुमला सुना, रिहाई मिली। रिहाई के बाद जनाब ज़ैनब ने सैयद सज्जाद के साथ एक काफ़िला बनाया। काफ़िला बना के ये बीबी करबला आई। रवायत मुकम्मल नहीं पढ़ना, एक इशारा दे के गुजर जाना है। जनाब सैयद सज्जाद बीबियों को लेके करबला की सरहद पे आए। रावी बयान करता है कि जब सज्जाद करबला में आए तो सज्जाद ने एक मंजर देखा। आहिस्ता से कह दूंगा, रोना आपका नसीब है, पढ़ना मेरा नसीब है। बीबी कबूल फरमा ले, यही ज़िंदगी का सबसे बड़ा अजर होता है। अदादारो, सैयद सज्जाद की नज़रों ने देखा कि बीबियाँ कब्र हुसैन पर लिपट के हाय हुसैन कह के मातम कर रही हैं। सैयद सज्जाद ने ये मंजर देखा, फुरात के किनारे गए, एक लाश के करीब पहुँचे, वहाँ एक छोटी सी तुरबत थी। तुरबत पे बैठ के सैयद सज्जाद ने आवाज़ दी, चचा, ए चचा आप तो अपनी ज़ैनब को पहचानते हैं ना? ए चचा, लेकिन ज़ैनब का चेहरा बदल गया। ए चचा, जब यहाँ से ज़ैनब गई थी तो ज़ैनब के चेहरे पे झुर्रियाँ न थी। रो आदादारो, ज़ैनब के बाल सफ़ेद न थे। ए गैरतदार चचा, अरे कब्र से बाहर निकल, ज़ैनब को पहचान के बता, इतनी बीबियों में तेरी ज़ैनब कौन है? अजरुकुम रब्बुकुम, हक़ मातम अदा हो गया। बस मैंने मजलिस तमाम कर दी। अदादारों ने मज़लूम करबला, चचा बता। इतने में ज़ैनब की आवाज़ आ गई, कलेजा संभालो, साहिबाने औलाद बैठे हो, मेरी माएँ बहनें बैठी हुई है। अदादारों, ज़ैनब की आवाज़ आई, सज्जाद मुझे अब्बास की कब्र पे ले चल। सज्जाद जिस पे बहनों को भरोसा होता है ना, अदादारों बहनों की जब शादियाँ हो जाएं तो जब भाई उसके घर जाता है तो भाइयों का आज भी ये दस्तूर है कि कुछ न कुछ बहनों के लिए ले जाता है। बहनें कभी लालच नहीं रखती है, मगर भाई से एक उम्मीद रहती है, उमंग रहती है। बहनें इंतज़ार करती है मेरा भाई आएगा तो कुछ न कुछ लेके आएगा। हाँ, दादारों ने मज़लूम करबला, इधर सैयद सज्जाद ने कहा कि फूफी मियाँ आए, हम आपको अब्बास चचा की लहद पे ले चलते। जनाब ज़ैनब के आगे आगे सज्जाद, पीछे पीछे शहजादी ज़ैनब, उसके पीछे सारी बीवियों का काफ़िला चला। कहाँ जा रहे हैं? अब्बास की लहद पे जा रहे हैं। इधर जैसे ही अब्बास की लहद करीब आई, सैयद सज्जाद ने ज़ैनब के चेहरे की तरफ देखा, कहा फूफी अम्मा यहीं ठहर जाइए। अब ये तो जुमला सुनना दादारो, ज़ैनब ने ज़ैनब से कहा फूफी अम्मा अब यहीं ठहर जाइए। एक मरतबा ज़ैनब ने आवाज़ दी, मेरे लाल यहाँ क्यों रोक रहे हो? अभी मेरे अब्बास की कब्र मुझे पता करनी है। इतना कहना था, सज्जाद ने आवाज़ दी, फूफी अम्मा अरे यही मेरे चचा की कब्र है। ज़ैनब ने मातम किया, ओ सज्जाद इतनी छोटी सी तुरबात मेरे अब्बास की नहीं हो सकती, बहुत तवीलुल क़ामत था मेरा लाल। आजरुकुम रब्बुकुम, खुदा कोई गम न दिया दादा, इतनी छोटी तुरबत। ज़ैनब ने आके ये जुमला कहा और कहने के बाद ज़ैनब ने एक मरतबा कलेजा संभाला और आहिस्ता से कहा, अब्बास
تیری شہزادی مدینے جا رہی ہے، عباس سوار نہیں کرو گے میرے لال؟ اللہ اکبر، عباس سوار نہیں کرو گے؟ عزادارو یہ کہہ کے علی کی بیٹی، دکھی بیٹی زینب، لٹی ہوئی بیٹی زینب، تازیانے کھائی ہوئی بیٹی زینب، کیسے سن رہے ہو عزادارو؟ آخری پرسہ ہے نا، ابھی تو مکمل یہ جملے مصرے آپ نے سنے کہ رہے تو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے، جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے، آخر ہے۔ عزادارو ساری بیویاں مدینے میں آ گئی، مدینے کے اندر آنا تھا۔ ایک مرتبہ زینب نے بشیر سے پوچھا، بشیر یہ بتاؤ کیا نانا کا مدینہ یہی ہے جہاں ہمیں لائے ہو؟ عزادارو رونا شروع کر دو، بشیر کیا نانا کا مدینہ یہی ہے جہاں تم ہمیں لائے ہو؟ کسی نے سوال کیا کہ زینب جہاں کی رہنے والی تھی وہاں کے لیے کیوں پوچھا کہ کیا نانا کا مدینہ یہی ہے؟ تو ایک عالم دین نے جواب دیا، اصل میں زینب تھی اتنی پردے دار، کبھی گھر سے باہر نہیں نکلی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، زینب پردے دار تھی، کبھی باہر سے زینب نے مدینہ نہیں دیکھا، کبھی باہر سے زینب نے مدینہ نہیں دیکھا۔ لو عزادارہ نے مظلوم کربلا بمشکل 1 سے 1.5 منٹ، اور آپ کی رحمت تمام، خدا آپ کے حوصلے کو قبول فرمائے۔ تھوڑی سی سانس لے لیجئے، تھوڑی تسلی ہو جائے، پھر حسین کو تصور کر کے آنسو بہائیے گا عزادارو، اس لیے کہ اب زینب اجڑ کے مدینے آ چکی ہے۔ عزادارو داخل مدینہ ہوئی، روایتیں مدینے میں آنے کے بعد بہت ساری ہیں، مجھے روایت کا ایک فقرہ پڑھنا ہے۔ عزادارو جناب زینب نے ایک مرتبہ جیسے ہی مدینے میں داخل ہوئی، ساری بیویاں ماتم کر رہی تھیں، بشیر کی ندا اٹھی، مدینے والو، مدینے والو، حسین کربلا میں مارے گئے، مدینے والو عباس مارے گئے، مدینے والو کربلا میں سب مارے گئے۔ ہاں عزادارو یہ بیان کرنے کے بعد ساری روایتیں یہی کہتی ہے نا کہ جناب زینب نے ایک مرتبہ سب سے پہلا رخ کیا تو اپنے نانا کے مدار پہ۔ بھائی اسی پہ مصائب تمام کر دوں گا، رونا آپ کا نصیب ہے، مولا آپ کو توفیق دے۔ جوان تو میرے ساتھ روئے عزادارو، رونے میں کمی نہ کیا کرو، اس لیے کہ زہرا کو بڑی تکلیف ہوگی اگر ہم نے رونے میں کمی کی۔ کل حسین پر رونے والا کوئی نہ تھا، آج ہمیں پوری طرح سے آزادی ملی ہے، لہذا ہمیں آنسو بہانا چاہیے۔ عزادارہ نے مظلوم کربلا، ادھر جناب زینب آئی، بیویوں کا ایک قافلہ بنا کے سب سے پہلے قبر رسول پہ آئی، اور آ جانے کے بعد جناب زینب نے ایک پوٹلی کھولی جناب محمد مصطفیٰ کی تربت کے اوپر، اور اس میں کھولنے کے بعد آہستہ سے ایک چادر نکالی، کہا نانا نانا یہ چادر کی مالکن، یہ چادر کی مالکہ زندان کے اندھیرے میں سو رہی ہے۔ ہاں عزادارو، اے نانا یہ چادر کی مالکہ زندان کے اندھیرے میں سو رہی ہے۔ اس کے بعد زینب نے نکالا، اے نانا ارے میرے حسین کا یہ خون بھرا کرتا ہے، اے نانا یہ جو اتنی چھیٹیں ہیں نا، اس میں کہیں پہ عباس کا خون ہے، کہیں پہ اکبر کا خون ہے، کہیں پہ قاسم کا خون ہے۔ ابھی زینب نانا کے قبر سے بیان کر رہی تھی، رونے کے لیے آمادہ، مجلس ختم ہو گئی، ابھی بیان کر رہی تھی۔ عزادارو راوی کہتا ہے زینب نے نانا کے مدار پہ علی اکبر کا غم بیان کیا، عباس کا غم بیان کیا، اور محمد کے غم بیان کیے، لیکن اپنا کوئی غم بیان نہیں کیا۔ جب رات کا اندھیرا آیا، زینب قبر زہرا پہ گئی، شانے سے ردا ہٹائی، اماں دن کے اجالے میں نانا کو نہ بتا پائی، اماں یہ رسیاں، اماں یہ تازیانے، اماں یہ تماچے، زینب کربلا سے شہید۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ،